السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ صفحہ نمبر 394 سے واسماء اللہ الحسنی، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے اچھے اچھے نام اسماء حسنی تقتضی تقاضا کرتے ہیں، آثارہا اپنے نتائج کا، اقتداءً جیسے تقاضا کرنا، الاسباب التامتی کامل اسباب کا، لمسبباتہا اپنے مسببات کے لیے۔ اس بات کی تفصیل نیچے آ جائے گی۔ فاسم السمیع والبصیر، تو سمیع اور بصیر نام یقتضی تقاضا کرتا ہے، مسموعاً مسموع کا یعنی جو چیز سنی جائے، ومبصراً اور دیکھی جانے والی چیز کا، یعنی وہ السمیع ہے تو پھر اس کے لیے مسموع کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح مبصر کا۔ واسم الرزاق والرحمن، اور اسم رزاق اور رحمان یقتضی تقاضا کرتا ہے، مرزوقاً اس کا جس کو رزق دیا جائے، ومرحوماً اور اس کا جس پر رحم کیا جائے۔ یعنی اگر اللہ سبحانہ وتعالی رزاق ہے تو کوئی مرزوق بھی ہے۔ مرزوق کون ہے؟ اللہ تعالی الرحمن ہے تو کوئی مرحوم بھی ہے۔ کون ہے؟ ہم جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ واسم التواب والغفور، اور اس کا نام تواب اور غفور یقتضی تقاضا کرتا ہے، وجود عاصن گناہگار کے وجود کا، یتوب علیہ جس پر وہ مہربان ہو۔ یعنی اگر کوئی گناہگار نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کس کی توبہ قبول کرے؟ ومسیء، اور برا کرنے والے کا، یغفر لہ جس کو وہ بخش دے۔ وہکذا فی بقیۃ الاسماء، اور اسی طرح باقی سب ناموں میں بھی ہے۔ ولا بد من ظہور اثر الاسماء فی العالم، ولا بد اور لازم ہے، یعنی نہیں کوئی چارہ، لفظی معنی ہوتا ہے لا نہیں، بدہ چارہ، نہیں کوئی چارہ یعنی لازم طور پر۔ من ظہور ظاہر ہونے سے، اثر الاسماء ناموں کا اثر، فی العالم دنیا میں، یعنی اس دنیا میں ان ناموں کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ فَإِذَا فَرَضْنَا، پھر جب ہم فرض کر لیں، أَنَّ الْحَيْوَانَ کہ حیوان، بِجُمْلَتِهِ مَعْدُومًا تمام کے تمام معدوم ہے۔ معدوم کس کو کہتے ہیں؟ معدوم کا لفظ کس سے نکلا؟ عدم سے، اور عدم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہ ہونا۔ معدوم ہے یعنی ہے ہی نہیں۔ معدوم کا کیا مطلب؟ وجود ہی نہیں۔ فَمَن يَرْزُقُ الرَّازِقُ سُبْحَانَهُ، تو کس کو رزق دے گا رازق سبحانہ و تعالی؟ لیکن چونکہ سارے مرزوق ہیں، حیوان ہیں، اور وہ کھا بھی رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ لازمی طور پر ان کو کوئی کھلا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالی کے رازق ہونے پر دلیل ہے۔ وَإِذَا كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ وَالْخَطِيئَةُ مُنْتَفِيَةٌ مِنَ الْعَالَمِ فَلِمَنْ يَغْفِرُ الْغَفُورُ، اور اگر ہو معصیت یعنی نافرمانی، والخطیئۃ اور خطا، منتفیۃ منفی ہو گئی یعنی مٹ گئی، یعنی جس کا وجود ہی نہیں، من العالم دنیا سے، یعنی دنیا سے اگر گناہ ختم ہو جائے، فلمن تو کس کو، یغفر الغفور بخشے گا وہ الغفور جو بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خطاؤں کا ہونا اور خطا کاروں کا بخشا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی ہے جو بخش رہا ہے، ورنہ اگر پکڑنے پہ آ جائے تو کوئی جاندار زمین پر زندہ نہ رہ سکے۔ وَأَمَّن يَعْفُو الْعَفْوَ، اور کس کو العفو معاف فرمائے، وَعَلَىٰ مَن يَتُوبُ التَّوَّابُ، اور کس پر تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہو، کس کی توبہ قبول کرے۔ وَإِذَا فَرَضْنَا،
اور اگر ہم فرض کر لیں الفاقات کلھا قد سدت، کہ سارے فاقے ختم کر دیے گئے. سدت یعنی سد ہوتا ہے نا، بند باندھنا. یعنی فاقہ کس کو کہتے ہیں؟ لوگ فاقوں مر رہے ہیں. کبھی اخبار نہیں پڑھی؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھوک. فاقہ بھوک کو کہتے ہیں نا، کہ کھانے کو کچھ نہ ملنا. یا کوئی بیمار ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ فاقہ کر رہا ہے. کبھی نہیں سنا کیا کر رہا ہوتا فاقہ کر کے؟ یعنی کھانا نہیں کھاتا. تو اگر سارے فاقے یعنی ساری بھوک قد سدت ختم کر دی جائے، والعبید اور بندے اغنیاء غنی ہوں، معافون عافیت میں ہوں، فأین السؤال والتضرع تو کہاں ہو سوال اور آہوزاری؟ پھر کون مانگے اور کون آہوزاری کرے، یعنی وہ بھی نہ ہو. وأین الإجابۃ اور کہاں ہو جواب، وشہود الفضل والمنہ اور نظر آنا فضل اور احسان کا. واللہ عز وجل اجود الاجودین اور اللہ عز وجل عزت و جلال والا رب جو ہے اجود سب سے زیادہ کیا ہے؟ سخی ہے. شابش. اجودین سخیوں میں سے. واکرم الاکرمین اور سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے کرم کرنے والوں میں سے. وارحم الراحمین اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں سے. سبقت رحمتہ غضبہ سبقت لے گئی اس کی رحمت اس کے غضب پر. وکتب علی نفسہ الرحمہ اور اس نے لکھ رکھا ہے اپنے نفس پر رحمت کو. یحب الاحسان والجود محبت رکھتا ہے احسان اور سخاوت سے، احسان کرنے اور سخاوت کرنے سے. والعطاء والبر اور بخشنے سے، دینے سے. والبر اور نیکی کرنے سے، حسن سلوک کرنے سے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ ساری چیزیں بہت پسند ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. فالفضل کلہ بیدہ کریں ترجمہ. فالفضل پس فضل، کلہ سارے کا سارا، بیدہ اسی کے ہاتھ میں ہے. والخیر کلہ منہ خیر ساری کی ساری اسی کی طرف سے ہے. والجود کلہ لہ اور سخاوت ساری کی ساری اسی کے شایان شان ہے. وَأَحَبُّ مَا إِلَيْهِ أَن يَجُودَ عَلَى عِبَادِهِ اور سب سے محبوب اس کی طرف یہ ہے کہ وہ سخاوت کرے اپنے بندوں پر. وَيُوَسِّعُهُمْ فَضْلًا اور وسعت دے ان کو فضل کے ساتھ. وَيُغْمِرُهُمْ إِحْسَانًا وَجُودًا اور ڈھانپ لے ان کو احسان اور سخاوت سے، فضل سے. وَيَتِمُّ عَلَيْهِمْ نِعْمَتَهُ اور تمام کر دے ان پر اپنی نعمت کو. وَيَتَحَبَّبُ إِلَيْهِمْ بِنِعَمِهِ وَآلَائِهِ اور محبت کرے ان کو اپنی نعمتوں اور اپنے احسانات کے ساتھ. فَهُوَ سُبْحَانَهُ الْجَوَّادُ لِذَاتِهِ پس وہ سبحانہ و تعالی بہت سخی ہے اپنی ذات میں. وجود کل جواد من جودہ اور سخاوت ہر سخی کی دراصل اس کی سخاوت میں سے. یعنی دنیا میں کوئی بھی سخی جو سخاوت کرتا ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے فضل سے کرتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں میں سے کرتا ہے. کسی کا بھی فضل احسان ذاتی نہیں. یعنی اگر کوئی انسان کسی انسان کو دیتا ہے تو وہ اپنے پاس سے نہیں دے رہا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل ذاتی ہے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اس کا اپنا ہے، وہ خود سے دے رہا ہے، اس نے کسی سے لیا نہیں، کسی سے مانگا نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. جبکہ ہم کسی کو دیتے ہیں تو پھر ہم اللہ سے لے کر دیتے ہیں، اپنے پاس سے نہیں دیتے، پھر بھی احسان جتاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ احسان نہیں جتاتا. کتنی بڑی رحمت ہے اس کی. اگر ہمیں یہ خیال ہو کہ ہم دیے ہوئے میں سے دے رہے ہیں تو پھر ہم کسی پر احسان نہ جتائیں. ہم اس پر بھی شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم دینے والے ہیں نہ کہ لینے والے. دینے پر انسان کا عموماً سینہ گھٹتا ہے یا وہ بخل کرتا ہے یا دینا نہیں چاہتا. اسی طرح باقی تمام چیزیں بھی. تو رازق اللہ ہے، مرزوق بندے ہیں. رحمان اللہ ہے، مرحوم بندے ہیں. جواد اللہ ہے اور بندے اس کے فضل سے مالا مال ہو رہے ہیں.
اور خود بھی اور دوسروں کو بھی کر رہے ہیں. ومحبته سبحانه للجود والإعطاء والإحسان فوق ما يدور ببال الخلق. سبحان اللہ. ترجمہ کریں. ومحبته، اور اس کی محبت، سبحانہ و تعالی پاک ہے وہ، للجود سخاوت کے لیے، والإعطاء اور دینے کے لیے، عطا کرنے کے لیے، والإحسان اور احسان کرنے کے لیے، فوق اوپر ہے، ما یدور، دارا یدور کا مطلب ہوتا ہے گھومنا، یعنی خیال آئے، ببال الخلق مخلوق کے خیال میں بھی، یعنی جو مخلوق سوچ بھی نہیں سکتی. وفرحہ سبحانہ بعطائہ وجودہ اشد من فرح الآخذ بما یعطاہ. وفرحہ اور اس کی خوشی، سبحانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، بعطائہ اپنی عطا کے ساتھ، وجودہ اور اپنی سخاوت کے ساتھ، اشد زیادہ شدید ہے، من فرح الآخذ لینے والے کی خوشی سے، بما یعطاہ جو وہ دیا جاتا ہے. یعنی لینے والا اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اللہ تعالیٰ دینا پسند کرتا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے کو پسند کرتا ہے، احسان کرنے کو پسند کرتا ہے، عطا کرنے کو پسند کرتا ہے، فضل کرنے سے محبت رکھتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے اپنے بندوں کو دے کر. لہٰذا ہمیں خوب خوب مانگنا چاہیے، اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے، خوب دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دینا پسند ہے. دینے سے محبت رکھنا ایک بہت اعلیٰ درجے کی خوبی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو صرف لینا پسند ہوتا ہے، اور کچھ لوگ دینے والے ہوتے ہیں، بانٹنے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ مال ہو، چاہے رزق ہو، علم ہو، خوشیاں ہوں، دوسروں کے لیے سہولتیں ہوں، کچھ بھی ہو، خدمت ہو، دینے والے ہوتے ہیں، دے کے خوش ہوتے ہیں. اور یہ بھی ان پر اللہ کا احسان ہے، کیونکہ وہ اپنے پاس سے نہیں دے رہے ہوتے. کسی کو جسمانی طاقت ملتی ہے تو وہ خدمت کر سکتا ہے نا، صحت ہوتی ہے تو کسی کے کام آ سکتا ہے. بیمار بندہ کسی کے کس کام کا؟ مال ہوتا ہے تو کسی کو کوئی دے سکتا ہے، علم ہوتا ہے تو کسی کو کوئی بانٹ سکتا ہے، دوسروں کا احساس ہوتا ہے تو خوشیاں بانٹ سکتا ہے انسان، ان کو خوش کرتا ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور ساری مخلوق سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے کو پسند کرتا ہے. لینے والا لے کر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا وہ دے کر خوش ہوتا ہے، اور بندے کی سوچ سے بھی نہیں گزر سکتی یہ بات. وَلَكِنَّ الْآخِذُ غَائِبٌ بِلَذَّةِ أَخْذِهِ عَنْ لَذَّةِ الْمُعْطِي وَسُرُورِهِ وَإِبْتِهَاجِهِ. وَلَكِنَّ الْآخِذُ لیکن لینے والا، غائب بلذت غائب ہے اس لذت سے، اخذہ عن لذت المعطی لینا اس کا دینے والے کی لذت سے، وسرورہ وابتہاجہ اور اس کی خوشی مسرت اور اس کی دل کی رونق. ابتہاج رونق کو کہتے ہیں. واللہ تبارک و تعالی جمیل فی ذاتہ. ترجمہ کریں. اور اللہ سبحانہ و تعالی خوبصورت ہے اپنی ذات میں، اور باقی سب کی خوبصورتی کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کے دینے سے آئی ہے. وجمیل فی اسمائہ وصفاتہ وافعالہ، اور خوبصورت ہے اپنے ناموں میں اور اپنی صفات میں اور اپنے افعال میں. فہو جل جلالہ الجواد لذاتہ، اور وہ جل جلالہ یعنی بہت بڑی ہے شان اس کی، بہت سخی ہے اپنی ذات میں. کما انہ الحی لذاتہ، جیسا کہ وہ زندہ ہے اپنی ذات میں. وجودہ العالی من لوازم ذاتہ، اور اس کی بلند سخاوت اس کی ذات کے لوازم میں سے ہے، یعنی لازمی حصہ ہے اس کا. والعفو احب الیہ من الانتقام، والعفو اور معاف کر دینا، احب الیہ زیادہ پسندیدہ ہے اس کو، من الانتقام انتقام لینے سے، بدلہ لینے سے. سبحان اللہ. حالانکہ وہ عزیز ذو انتقام ہے، لیکن اللہم انک عفو تحب العفو، وہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. فاعف عنا، ہمیں بھی معاف کر دے. اب دیکھیے کہ ہم بندوں کی کیا خوبی ہے، کیا صفت ہے، ہم کیا پسند کرتے ہیں. اگر ہمیں چوائس دی جائے بدلہ لینے میں اس شخص سے جس نے ہم پہ زیادتی کی ہو اور دوسری طرف معاف کرنا ہو، تو کتنے لوگ معاف کریں گے؟
بہت کم. بلکہ بدلہ لے کے بھی ٹھنڈے نہیں ہوتے تو کیا کرتے ہیں اور الٹا ظلم کرتے ہیں. اس سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے کتنی زیادہ محبت بڑھتی ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ دینے کو پسند کرتا ہے, رحم کرنے کو پسند کرتا ہے, ساری چیزیں اس نے ہمیں بانٹی دی ہیں, اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اتنی مہربان ہستی کوئی اور ہو نہیں سکتی. پھر ہم اس کو چھوڑ کے اوروں کے پیچھے کیوں جاتے ہیں, اسی سے کیوں نہیں مانگتے, کیوں ہم مایوسی کا شکار ہیں, کیوں ہم اس چیز کی قدر نہیں کرتے کہ اللہ نے ہمیں یہ دین دیا ہے اور ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی سکھا دیا. اگر ہمیں مانگنا آ جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں تو ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں. یہ ساری پریشانیاں مایوسی کی وجہ سے اور اللہ کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے بڑھتی ہیں. کسی بھی مشکل کے وقت پہلا خیال آنا چاہیے کہ میرا رب ہے نا, حسبی اللہ و نعم الوکیل. جس کو اس کی مدد کا یقین ہوتا ہے, اس کی سخاوت کا, اس کے عفو درگزر کا, پھر وہ پریشان نہیں ہوتا. اسے یہ پتا ہے کہ میرے رب نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے میری مشکل دور کرنے کا, وہ ضرور دور کرے گا, کیونکہ کوئی بھی مشکل ہمیشہ نہیں رہتی. وہ میری اصلاح کے لیے مجھے مشکل میں ڈالے ہوئے تاکہ میرے اندر کا جو بگاڑ ہے, خرابی ہے, وہ ٹھیک ہو. کیونکہ بعض خرابیاں جو ہوتی ہیں وہ اس کے بغیر نہیں ٹھیک ہوتی. کیونکہ جب انسان مثلا بیمار ہوتا ہے یا کسی مشکل میں ہوتا ہے تو وہ چیزیں سوچنا شروع کرتا ہے جو اس کے بغیر نہیں اس کو خیال آتی. جب ہمیں طاقت ہو, صحت ہو, ہر چیز موجود ہو, تو ہم مستی میں کیا سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. ہم کہیں گے سب ٹھیک ہے, اللہ خوش ہے, سب ٹھیک ہے, کرو جو کرنا ہے. اپنے عیبوں پر, خطاؤں پر, غلطیوں پہ نظر ہی کم جائے گی. لیکن ایک سر درد شروع ہو تو کیا ہوتا ہے, ایک چوٹ لگے تو کیا ہوتا ہے, میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی, آج میں نے کیا کیا تھا, فوراً غلطیاں یاد آتی. تو وہ جو طرح طرح کے جھٹکے دیتا رہتا ہے نا, آزمائشیں ڈالتا رہتا ہے, تو وہ ہمیں ہمارے فائدے کے لیے ہوتے ہیں. ہمیں صاف کرنا چاہتا ہے, ہمیں اپنے اور قریب کرنا چاہتا ہے. اسی لیے وہ اپنے سارے پیارے بندوں کو آزماتا رہا ہے. اور سب سے بڑی آزمائش اس کی ہوتی ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. اور شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ شاید تم اللہ کے بہت دور ہو, یا اللہ تم سے ناراض ہے اس لیے مشکل میں ڈالا ہو. پیغمبر سب سے زیادہ آزمائشوں میں رہے ہیں. بس ہمارا اعتماد باقی رہنا چاہیے کہ وہ معاف کرنے سے محبت کرتا ہے, رحم کرنے سے محبت کرتا ہے. وَالرَّحْمَةُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ, اور رحمت زیادہ محبوب ہے اس کو سزا دینے سے, عقوبت سے. وَالْفَضْلُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَدْلِ, اور فضل کرنا زیادہ محبوب ہے اس کو عدل کرنے سے. عدل میں تو برابر کا حصہ ملتا ہے نا, تو فضل میں زیادہ مل جاتا ہے. وَالْعَطَاءُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْمَنْعِ, اور عطا کرنا زیادہ محبوب ہے اس کو منع کرنے سے. خلق الانسان ومن علیہ بالنعم, اس نے پیدا کیا انسان کو اور احسان کیا اس پر نعمتوں کے ساتھ. وفضلہ علی غیرہ, اور اس کو فضیلت دی اس کے غیر پر, یعنی باقی مخلوقات پر. وانزل الیہ کتبہ, اور نازل کی اس کی طرف اپنی کتابیں. وارسل الیہ رسلہ, اور بھیجے اس کی طرف اپنے رسول. واعتنى بہ, اور اہتمام کیا اس کا, یعنی اس کا خیال رکھا. ولم یہملہ, اور نہیں غفلت برتی اس سے. فہو یتقلب, تو وہ چلتا پھرتا ہے. فی نعمہ, اس کی نعمتوں میں, کس کی, اللہ کی. فی جمیع احوالہ, سارے حالات میں. فَإِذَا تَعَرَّضَ الْعَبْدُ لِغَضَبِ رَبِّهِ, پھر جب نشانہ بنتا ہے, عرضہ نشانے کو کہتے ہیں نا, پھر جب نشانہ بنتا ہے بندہ اپنے رب کے غضب کا. وَارْتَكَبَ مَسَاخِطَهُ وَمَا يَكْرَهُهُ, اور وہ ارتکاب کرتا ہے اس کو غصہ دلانے والے کاموں کا اور جو اس کو ناپسند ہے. وَأَبْعَدَ مِنْهُ, اور دور ہوتا ہے اس سے. وَوَالَى عَدُوَّهُ, اور دوستی کرتا ہے اللہ کے دشمن سے. وَتَحَيَّزَ إِلَيْهِ, اور سمٹ آتا ہے اس کی طرف. قرآن مجید میں لفظ موجود ہے تحیزن الی فئۃ, حیز کہتے ہیں سانپ کا کنڈلی مارنا. وقطع طریق نعمہ واحسانہ الیہ, اور اس نے کاٹ دی اپنی نعمتوں کا راستہ اور اس کے احسان کا اس کی طرف.
فقد استدعا تو پس تحقیق اس نے دعوت دی، من الجوادی سخی الکریم الرحیم کو، خلاف ما ہوا موصوف به من الجود والاحسان والبر، خلاف اس کے جس سے وہ موصوف ہے جود و کرم، احسان اور بر کے ساتھ. یعنی انسان جب اللہ کو ناراض کرتا ہے تو خود دعوت دیتا ہے کہ اللہ کے فضل سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اس کے برعکس کا نشانہ بنے. وتعرض لاسخاطه اور نشانہ بنا اس کے غصے کا، واغضابه اور اس کے غضب کا، وانتقامه اور اس کے انتقام کا. وان يسير غضبه وسخطه في موضع رضاه اور یہ کہ ہو اس کا غضب اور اس کا غصہ اس کی رضا کی جگہ. فاستدعا تو دعوت دیتا ہے، بمعصیته من افعاله ما سواه احب الیہ منہ. فاستدعا تو دعوت دیتا بمعصیتی اس کی نافرمانی کی، من افعاله یا طلب کرتا یا کرتا ہے اس کے افعال میں سے، ما سواہ جو اس کے علاوہ ہے، احب الیہ منہ جس سے محبت کرتا ہے وہ. وبینما ہوا کذالک اور اسی اسنا میں کہ وہ اس حال میں ہوتا ہے، عابق شارد بھاگنے والا، نکل جانے والا، ان سیدہ و مولاہ اپنے آقا اور اپنے مولا سے، منہمکم فی موافقت عدوہ منہمک ہوتا ہے اس کے یعنی آقا کے دشمن کی موافقت میں. اذ اردت لہ فکرہ تو اس کو خیال آتا ہے، فتذکر تو وہ یاد کرتا ہے، بر سیدہ اپنے آقا کی نیکی، و عطفہ و جودہ و کرمہ اس کی مہربانی اور جود و کرم. وعلم انہ لا بد لہ منہ اور وہ جان لیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. وان مسیرہ الیہ کہ جانا اسی کی طرف ہے. وعرضہ علیہ اور اسی کے سامنے پیشی ہے. وان لم یقدم علیہ بنفسہ اگر وہ اپنے آپ کو خود پیش نہیں کرتا، قدم بہ علیہ علی اسوأ الاحوال تو وہ برے حالات میں مالک کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. ففر الی سیدہ تو وہ بھاگ جاتا ہے اپنے آقا کی طرف، وہاں سے جو بھاگا ہوا تھا واپس جاتا ہے. من بلد عدوہ اس کے دشمن کے شہر سے. ووقف ببابہ اور کھڑا ہو جاتا ہے اس کے دروازے پر، خاشعا متضرعا خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ. یتملک چاپلوسی کرتا ہے سیدہ اپنے آقا کی. ویسترحمہ اور اس سے رحم طلب کرتا ہے. وَيَسْتَعْطِفُهُ اور اس سے شفقت کا تقاضا کرتا ہے. وَيَعْتَذِرُ إِلَيْهِ اور اس سے معذرت کرتا ہے. فَعَلِمَ سَيِّدُهُ تو جان لیتا ہے آقا مَا فِي قَلْبِهِ جو اس کے دل میں ہے. فَرَضِيَ عَنْهُ تو راضی ہو جاتا ہے اس سے. وَرَحِمَهُ اور اس پر رحم کرتا ہے. وَأَبْدَلَهُ بِالْعُقُوبَةِ عَفْوًا اور بدل دیتا ہے اس کے لیے سزا کو معافی سے. وَبِالْمَنْعِ عَطَاءً اور روکنے سے عطا کو، یعنی کہ اس کو بخشتا ہے جو اس سے خیر بھلائی روکی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے. وَبِالْمُؤَاخَذَةِ حِلْمًا اور مواخذے پر حلم کو. وَبِالْبَطْشِ رَحْمَةً اور پکڑ پر رحمت کو یعنی ترجیح دیتا ہے. یہاں اب اسی مثال سے انسان یہ سمجھے کہ ایسے ہی ایک بندہ اپنے رب کو ناراض کر کے اپنے رب کے دشمن ابلیس کی باتوں میں آ جاتا ہے، پھر کسی وقت اس کو خیال آتا ہے کہ اللہ کے سامنے تو ہر حال میں پیش ہونا ہے اور وہ توبہ کر کے واپس پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کس قدر خوش ہوتا ہے. اب یہ نیچے والا پیراگراف ہے نہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. فلا تسأل عن فرح ربہ بہ تو نہ تم پوچھو خوشی کے بارے میں اس کے رب کی اس کے بارے میں. وقد عاد الیہ حبیبہ وولیہ طوعا واختیارا اور تحقیق لوٹ آیا اس کی طرف اس کا پیارا اور اس کا دوست، طوعاً و اختیاراً بخوشی اور اختیار کے ساتھ. ففتح له طریق البر والاحسان والجود تو کھول دیا اس کے لیے نیکی اور احسان اور سخاوت کا راستہ. والتی ہی احب الی سیدہ من طریق الغضب والانتقام والعقوبۃ اور وہ زیادہ محبوب ہے اس کے آقا کو غضب، انتقام اور عقوبت سے. واللہ یرید ان یتوب علیکم اور اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ مہربان ہو تم پر. ویرید الذین یتبعون الشہوات اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں خواہشات کی،
ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم جھک جاؤ جھک جانا بڑا، یعنی اپنی خواہشات کی طرف. یرید اللہ ان یخفف عنکم، چاہتا ہے اللہ کہ ہلکا کر دے تم سے. وخلق الانسان ضعیفا، ہے اس پر مہربان ہونا چاہتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دینا چاہتا ہے، لیکن جو دوسری قوتیں ہیں وہ اس کو اپنی طرف کھینچتی ہیں. تو انسان گمراہی میں کتنا بھی دور چلا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو نہ بھولے اور بالآخر اسی کی طرف پلٹ آئے. اسی میں اس کا فائدہ ہے، اسی میں اس کی بھلائی ہے. اب کچھ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ لیں. جیسے آج کل ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ تم کب توبہ کرو گے، تو ایسے سارا ریلیٹ کر رہا ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ کیسے دلوں کے حال جان لیتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ جیسے ابھی سارا ہم نے پڑھا کہ اگر غلطی کرنے والا نہیں ہو تو معاف کریں گے کیسے اللہ تعالیٰ. پھر سارا تو اللہ تعالیٰ ایسا لگ رہا بتا رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر تم سے غلطیاں ہو گئی، گناہ ہو گئے، اگر تم نہ کرتے تو پھر تمہیں معافی کیسے ملتی؟ تم نے کر لی ہے تو بھی معافی کا ٹائم ہے اور تم کرو. اور پھر ساتھ کہہ رہے ہیں وہ یوگ میں ہم احسان آ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کو ڈھانپ دیں احسان کرتے ہوئے تم پہ. اور پھر اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں کہ وَرَحْمَتُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ زیادہ پسند محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم پلٹو، تمہیں سزا بھی دیں گے، تمہارے گناہ بھی جو ہے وہ ڈھانپتے ہی جائیں گے. اور پھر اس پہ خوشی کتنی کہ جیسے ہم نے پڑھا کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، وہ اونٹنے والا جو ہے سارا کہ کس قدر خوشی اس پہ، کتنے رحیم ہے نا اللہ تعالیٰ. بالکل. اصل میں یہ جو مایوسی ہوتی ہے نا کہ تم نے تو جانا ہی جہنم میں ہے، اس کو اگر آپ بیان کریں نا کہ کس طرح لوگوں کو مایوس کر کے پھر یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ پھر اور زیادہ برے کام کریں. جنرل سینس میں بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یعنی کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ انہوں نے جہنم میں ہی جانا، اور ان کو ارد گرد والے بھی مزید مایوس کر کے ان سے گناہ کے مزید کام کرواتے ہیں کہ تم اتنے برے ہو، تم نے آگے اتنا کچھ کر لیا ہوا ہے، اب تمہارے لیے جنت نہیں ہے تو تم 2 گناہ اور کر لو، پھر مزید کر لو. اس طرح ان سے وہ ایسا کفر کروا دیتے ہیں کہ ان کے اندر یہی چیز بڑھتی ہے کہ ہم نے جانا ہی جہنم میں. ایسے کسی کو میں یہ سمجھا رہی تھی کہ تمہیں کس نے یہ کہہ دیا، فلاں فلاں نے کہا ہے. میں نے کہا تمہیں علم ہے اس بات کا؟ جنت کا راستہ کھلا ہے. ایک شیطان ہے، ابلیس ہے نا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اس کے لیے جہنم ہے اور فیصلہ ہو گیا. باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت کا راستہ کھلا ہے. تو وہ حیران ہو کہ واقعی تو جو گناہ کرواتے ہیں دوسروں سے، مثلا یہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرواتے ہیں، قتل کرواتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرواتے ہیں، وہ ان کو مایوس کر دیتے. اسی طرح جو لوگ جادو کرتے ہیں، شیاطین کو مسلط کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی جو جادو کرتے ہیں وہ شیاطین کو قابو کرتے ہیں اور ان کو دوسروں کے اوپر مسلط کرتے ہیں. وہ بھی ان کو یہی فہم دیتے ہیں کہ تم لوگوں نے جانا ہی جہنم میں، اس لیے اچھی طرح جتنے گناہ کر سکتے ہو کر لو. تو وہ ان کو خیال بھی نہیں آتا کہ ہمارے لیے معافی ہے اور ہمارے لیے بھی جنت کا رستہ ہے. کوئی تصور ہی نہیں کہ معافی بھی ہے. جی بالکل تصور نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں، وہ سن کے حیران ہوتے ہیں کہ کیا ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ نہیں، ہمارے لیے تو جہنم ہے. تو استغفر اللہ، اللہ کو پناہ ہے اس پر. تو یہ خیال جو ہے ہم میں سے کسی کے دل میں نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے تو بخشا تو جانا نہیں کیونکہ میں نے بڑے بڑے گناہ کر لیے اس لیے اب کچھ اور دل بھر کے گناہ کر لیے جائیں. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں معاف کرے گا، کیونکہ لوگ بھی تو یہی تاثر دیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں معاف کرے گا. اس غلط فہمی سے بھی نکلنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرنے سے محبت رکھتا ہے. کبھی یہ وسوسہ آنے بھی لگے تو یہی کریں کہ اللہم انک عفو تحب العفو. یہ ہمارے نبی نے بتایا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے سے محبت رکھتے ہیں. تو جب میں معافی مانگوں گی تو وہ کیوں نہیں معاف کرے گا جبکہ اس کو معاف کرنا پسند ہے. اور جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے، اس پر غضبناک ہوتا ہے. اور مانگنے میں ہر چیز آتی ہے، معافی مانگنا بھی آتا ہے. یعنی اللہ سے منہ نہ موڑو، پیٹھ نہ پھیرو. کچھ بھی کر چکے ہو، بڑے سے بڑا جرم کر چکے ہو، واپس پلٹ آؤ. دیکھیے فرعون جو کتنا بڑا مجرم تھا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو کہ اس کے پاس جاؤ فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. اس کے لیے بھی ہدایت کا راستہ کھلا ہے، شاید ہدایت پا جائے. کوشش جاری رکھو. تو اس سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. جی استاذہ، بس مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے نا اس کی شدید کمی ہے.
میکسیمم ہم یہ کر لیتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کے نام یاد کر لیے اور بس وہ ریپیٹ کر لیے، اس سے زیادہ ہم اس کے اوپر نہ تو غور و فکر کرتے ہیں. اس کی وجہ سے ابھی یہ میں پڑھ رہی تھی تو جب آپ پڑھا رہی ہیں تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک صفت ہے نا، اس کی سخاوت اور جود و کرم جو ہے، اس کے اندر ساری یہ صفات آ جاتی ہیں، کیونکہ وہ سخی ہے اسی لیے اس کو دینے سے بھی محبت ہے، رحم کرنے سے بھی محبت ہے، اور اس کو معاف کر دینے سے بھی محبت ہے. تو یہی چیز ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو معرفت ہے اس کی کمی ہے. اور جب معرفت کی کمی ہوتی ہے تو پھر انسان اللہ کو چھوڑ کے اوروں کے در پہ جاتا ہے. یہ لوگ جو درباروں پہ جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں اور جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، یا لوگوں کے ایون علماء یا شیوخ وغیرہ کے پاس جاتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، کیونکہ وہ خود ایک طرح سے اندر سے مایوس ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. اگر ان کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو سخاوت کرنے سے محبت ہے تو وہ مجھے کیوں نہیں دے گا، مانگنے کی دیر ہے، میں مانگوں تو صحیح. تو پھر انسان مانگنے میں دیر نہیں لگائے گا، اور یہ یقین ہو کہ وہ دے گا، وہ دے سکتا ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، تو پھر مایوسی نہیں رہے گی کسی بھی چیز سے. استاذہ یہ تو میرا ایک ذاتی تجربہ ہے کہ یعنی جس چیز کے لیے بہت تڑپ کے مانگا ہے نا وہ مل گئی ہے. ہاں جی، یہ ہماری اپنی تڑپ میں اور مانگنے میں کمی ہوتی ہے. مانگنے میں کمی ہے، بالکل. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، دعا ہی نہیں ہے، اور سچی دل سے کی ہوئی دعا نہیں ہے. والایمان باسماء اللہ وصفاتہ معناہ فہمها والاعتراف بها والتعبد للہ بها والعمل بمقتضاها وهذا توحید الانبیاء والمرسلین. اب یہاں ترجمہ آپ کریں گے. والایمان، اور ایمان لانا، باسماء اللہ، اللہ کے ناموں کے ساتھ، وصفاتہ، اور اس کی صفات کے ساتھ. اس کا مطلب کیا ہے؟ معنی ہو، اس کا معنی ہے فہمها، اس کو سمجھنا. سب سے پہلے تو سمجھنا کہ وہ نام اور صفت ہے کیا. والاعتراف بها، اس کا اقرار کرنا، اعتراف کرنا. والتعبد للہ بها، اور اس کے ذریعے اللہ تعالی کی عبادت کرنا. والعمل بمقتضاها، اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا. وہذا توحید الانبیاء والمرسلین، اور یہی ہے توحید نبیوں اور رسولوں کی. یہ توحید ہے. فاوصاف العظمۃ والکبریاء والمجد والجلال تملأ القلب ہیبۃ للہ وتعظیما لہ. فاوصاف العظمۃ، اوصاف عظمت یعنی اللہ کا جو وصف ہے عظمت والا، والکبریاء اور بڑائی، والمجد اور بزرگی، والجلال اور بزرگی. تملأ یعنی یہ جو اوصاف ہیں، کون کون سے اوصاف؟ عظمت، کبریائی، مجد و جلال. جب ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تملأ القلب، بھر دیتے ہیں دل کو، ہیبۃ للہ، اللہ کی ہیبت سے، وتعظیما لہ، اور اس کی تعظیم سے. واوصاف العزت والقدرت والجبروت تجعل القلوب تخضع وتذل وتنکسر بین یدی ربها. اور اللہ تعالیٰ کے اوصاف عزت، قدرت، جبروت بھی طاقت قدرت کو کہتے ہیں. تجعل القلوب، کر دیتے ہیں دلوں کو، تخضع، خضوع کرتے ہوئے، یعنی خضوع والا، دب جاتے ہیں. وتذل، اور عاجزی اختیار کرتے ہیں. وتنکسر، اور ٹوٹ جاتے ہیں. بین یدی ربها، اپنے رب کے سامنے. یعنی جیسے جیسے اوصاف پڑھیں گے ویسی ویسی ہماری کیفیات ہوں گی، ویسے ویسے ہماری حالت ہوگی. ومعرفت اوصاف البر والرحمت والجود والکرم تملأ القلب رغبة وطمعا فی فضل اللہ واحسانہ وجودہ. ومعرفت، اور پہچان، اوصاف البر، اوصاف کی کون سے؟ بر، نیکی، احسان، والرحمہ، اور رحمت، والجود، اور سخاوت، والکرم، اور کرم. یہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے اوصاف پڑھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تملأ القلب، بھر دیتے ہیں دل کو، رغبتاً، رغبت سے، وطمعاً، اور امید سے، فی فضل اللہ، اللہ کے فضل میں، واحسانہ، اور اس کے احسان، وجودہ، اور اس کی سخاوت کے.
یعنی انسان کے اندر جذبات بھر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی سخی ہے، جواد کریم ہے، بڑا فضل فرمانے والا ہے، پھر مایوسی نہیں ہوتی. میں سوچ رہی تھی کہ یہ جو زلزلہ اور چیزیں ایک دم مجھے پتہ چل جاتی ہیں، تو رات کو میں سوچتی تھی پتہ نہیں میں زیادہ ہی گناہ گار تو نہیں کہ ایک سیکنڈ میں مطلب، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، کچھ ساتھ بیٹھوں کو بھی نہیں پتہ چلتا. تو میں بہت وہ ہو رہی تھی کہ کیا کروں. آپ یہ سوچیں یہ اللہ کا فضل ہے آپ پر کہ آپ کو یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں. ہاں جی، یہ اس طرح بھی سوچ سکتے ہیں نا، سوچ صحیح نہیں کہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ محسوس کرواتا ہے تاکہ ہم پھر اتنی ہی توبہ زیادہ کریں. جس کو محسوس ہوا اس نے تو توبہ کی ہوگی، اور جس کو محسوس ہی نہیں ہوا وہ وقت میں ایسے ہی گزر گیا اس پر. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ جیسے ریاکاری کے بارے میں ذہن میں آ رہا ہے کہ جیسے اس کے خیالات بار بار اگر ذہن پہ حملہ آور ہوتے ہیں، دعا بھی پڑھ لیتے ہیں اللہم طہر قلبی من النفاق، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ بس کوشش ہی ہے، بڑا مشکل ہے یہ اس کا علاج، لیکن لگا رہے انسان. اگر بار غافل بار نہ ہو. یہ خیال آئے تو بس اس کو جو ہے وہ جھٹک دینا کافی ہے. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. میں ایک چیز سوچ رہی تھی کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء ہم پڑھتے ہیں اور جیسے جیسے ان کے ناموں میں ویریشن آتی ہے ویسے ویسے ہمارے دل کی کیفیت بھی چینج ہوتی رہتی ہے. بالکل. کبھی جب ہم اللہ کے خوش ہونے کی مغفرت تو سکون آتا ہے کہ چلیں کوئی تو ہے، پھر جب اللہ کے غضب کے جلال کی بات ہوتی ہے تو شیورنگ شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ پھر بنے گا کیا. اسی کیفیت میں مومن کو رہنا چاہیے، امید کی اور خوف کے. بالکل. اللہ ڈراتے ہیں وَيُخَوِّفُ اللَّهُ اپنی ذات سے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ یہ اللہ نَفْسَهُ. تعالیٰ اپنی ذات سے ڈراتے ہیں. اللہ کی قدرت کی علامت ہے نا، جی. اللہ کی جبروت کی، طاقت اس میں غضب میں خوف تو ہوتا ہے، یعنی ڈر بھی ہوتا ہے. آپ سارے لوگ بھی مل جائیں اور اس دیوار کو ہلانا چاہیں کبھی بھی نہیں. یا اس پلر کو ہلانا چاہیں تو نہیں ہلا سکتے. اللہ ہی کی طاقت ہے جو سب ہلا دیتی. زلزلے کے بعد سے اب جب یہ سیکنڈ شو کا لاسٹ منٹ لگا، میں بیڈ پر تھی تو بہت زور تھا لیکن زور سے تھا، پورا ہل گئی میری والا سارا حصہ. اس کے بعد سے میری مسلسل محسوس ہو رہا ہے جس طرح کلاس کے دوران بھی ایک دم دل میں اتنا حیبت اور خوف بیٹھ گیا ہے تو مسلسل محسوس ہے زلزلہ ہی آئی جاتا. بالکل. اور جو کچھ ہم نے اکٹھا کیا ہوا سارا چلا جانا ہے. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان بیماری میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے لیکن عام حالات میں نہیں کر پاتا؟ اس لیے کہ عام حالات میں جب مستی میں ہوتا ہے نا، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، دنیا سے انجوائے کرنا چاہتا ہے. جب بیمار ہوتا ہے تو اس کی جو دنیاوی چیزیں ہیں نا وہ ساری بے مزہ ہونے لگتی ہیں. سب سے پہلے کھانا کیسا ہوتا ہے بیمار ہو تو یا تو بھوک مر جاتی ہے یا کھائیں تو کیا ہوتا ہے دل ہی نہیں چاہتا. اس سے پھر ویکنیس ہوتی ہے، ویکنیس سے ایک بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے، پھر انسان مستی نہیں کر سکتا. پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ مستی کا مطلب کیا ہے، اس کو کچھ کہے، اس کے ساتھ ٹکر لے، اس کو برا بھلا کہے، اس کی غیبت کرو، کبھی کچھ کر، چلتے ہوئے پاؤں سے چیزوں کو ٹھوکرے دے. یعنی کیسی کیسی حرکتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا جب طاقت میں ہوتے ہیں. طاقت کا ایک الگ نشہ ہوتا ہے، لیکن جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر مایوس ہو جاتے ہیں. تو استاذہ پھر اس کا حل کیا ہو؟ حل اعتدال ہے، یعنی انسان ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھے، نعمتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف مائل رہے. صبح آپ نے اپنی کلاس میں پیئر پریشر کی بات کی تھی، اور یہ بھی جو کمپنی آپ کی ہوتی ہے وہ آپ کو بہت افیکٹ کرتی ہے کہ لوگوں کے ڈر سے آپ بہت سے کام کرتے ہو. تو یہ پچھلے سال کی بات ہے کہ میری بھی فرینڈز ایسی ہیں، بہت ماڈرن ٹائپ ہیں، تو میں ان کے ساتھ لیول اپ کرنے کے لیے جیسے وہ کپڑے پہنتی ہیں تو مجھے تو اتنی اجازت نہیں تھی ڈیسنٹ فارم کے وہی کپڑے پہنتی تھی میں. تو میں نے یہ پڑھنا شروع کی ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ آؤ میرے ساتھ یہ کلاسز لے لو تاکہ شاید ان کا بھی انٹرسٹ ہو، کیونکہ آہستہ آہستہ وہ چھٹ رہی ہیں میری ساری. ان کی باتیں کم ہو گئی ہیں، میرے سے فون کم، ویسے بھی ہینگ آؤٹ نہیں کرتی میرے ساتھ اتنا. تو میں نے کہا آ کے کلاسز لو. انہوں نے کہا کہ مطلب ہم اتنی پڑھی لکھی ہیں اور ہم ملٹی نیشنل کمپنی پہ اتنے لاکھ کما رہی ہیں، وہ چھوڑ کے ہم ان کاموں میں لگ جائیں. دیکھیں جہاں تک دولت کا تعلق ہے، اگر کوئی لاکھوں بھی کما رہا ہو اور اس کے گھر میں سکون نہ ہو، اور اس کے برعکس ایک دوسری لڑکی ہے جس کا میاں کما رہا اور اس کو ہر چیز مل رہی ہو، تو لاکھوں میں سے استعمال کتنا کرنا ہے؟ اگر سکون کے ساتھ استعمال کر رہا ہے تو تھوڑا بھی بہت کافی ہو جاتا ہے، اور اگر سکون نہیں
میں نہیں کہتی کہ عورت کام نہ کرے، لیکن اپنی حدود کا ضرور خیال رکھے. جہاں وہ کام کر رہی ہے اس کی عزت، اس کی ہر چیز جو ہے وہ محفوظ ہو. اور پھر سب سے بڑی عزت جو عورت کو ملتی ہے وہ ایک ماں بن کے، ایک بیوی بن کے. اور یہ اس کے رول پہلے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھنا کہ تم کتنا کما کے آئی ہو، تمہاری ڈگری کون سی تھی. وہ یہ پوچھنا کہ تم نے اللہ کے جو حق ہیں وہ پورے کیے ہیں کہ نہیں کیے، 5 نمازیں پڑھی ہیں کہ نہیں. اگر ایک بندہ ایک جاب میں 10 لاکھ کما رہا ہے لیکن اس کی نمازیں ہی پوری نہیں ہیں، کیا وہ 10 لاکھ دے کے اللہ کے پاس سے چھوٹ سکتا ہے؟ نہیں چھوٹ سکتا. اگر وہ ایسی جگہ جاب کر رہا ہے جہاں اس کا لباس ہی ٹھیک نہیں اور دن رات مردوں کے سامنے وہ ایک ایسی حالت میں کہ جس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود رکھی ہیں ان کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا نا. تو اب کیا ہم اس سٹیٹس کے ساتھ جو بھی ہمیں دنیا میں ملے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری تو یہ ڈگری تھی اور میرا یہ مقام تھا اور یہ تو آپ اس پر خوش ہو جائیں اور مجھ سے نہ پوچھیں جو آپ نے مجھے کہا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. اور دوسرا یہ ہے کہ کئی عورتیں کام کرتی بھی ہیں تو اپنے حجاب میں اور اپنے ضرورت کے مطابق، لیکن جب بچے ہو جاتے ہیں، گھر ہو جاتا ہے، تو ان کی پہلی پرائرٹی گھر ہوتی ہے. کیونکہ عورت بھی کمانے لگ جائے اور مرد بھی کمانے لگ جائے اور بچے میڈس کے پاس پلیں تو آپ سوچیں ان بچوں کے ساتھ کتنی جاتی. اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اگر ہماری ماں ہمیں نہ ملے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جب کافی بڑی بھی ہوگی تھی، میری ایک چھوٹی سی بیٹی بھی ہوگی جو پہلی والی تھی، تو جب میں گھر میں داخل ہوتی تو میں سب سے پہلے پوچھتی امی کہاں ہے. میرا ایک پیٹ جملہ ہوتا تھا کہ باہر کسی بھی کام سے گئے نا، اندر آتے ہی امی کہاں ہے. تو میں سوچتی تھی اب تو میں خود امی بن گئی ہوں، پھر بھی میرے منہ پہ یہ کیوں آتا ہے کہ امی کہاں ہے. تو ہر بچے کے لیے امی کہاں ہے. تو اگر امیاں ساری فیکٹریوں میں ہوں اور امیاں ساری باہر ہوں تو بچوں پہ کتنا بڑا ظلم ہے. یہ میل ڈومینیٹنگ کی بات نہیں ہے، یہ فطرت کی بات ہے. پچھلے دنوں ہماری ایک بلی ہے تو اس نے بچے دیے، یعنی پالی بھی نہیں لیکن ہمارے ہاسٹل میں اور الہدا میں گھومتی پھرتی رہتی ہے، تو ہم بھی اسے کچھ کھانا پینا تھوڑا بہت ڈال دیتے ہیں. تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو گئے، 4 بچے تھے اس کے. آپ یقین مانے اس کے بعد سے وہ پتہ نہیں بچے، اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں، 2 مہینے یا 3 مہینے کے ہو گئے یا 4 مہینے کے، وہ بلی ہر وقت بچوں کے ساتھ ہوتی. تو میں سوچتی ہوں پہلے یہ بلی اکیلی ہوتی تھی، آ کے ہماری کھڑکی میں بیٹھ جاتی تھی، کچھ کھاتی پیتی تھی. اب یہ بلی ہر وقت کبھی ان کے ساتھ کھیل رہی ہے، کبھی ادھر لیٹی ہوئی ہے وہ دودھ پی رہے ہیں، کبھی ان کے پیچھے جا رہی، کبھی ان کو لے کے کہاں کبھی کہاں. میں نے کہا ایک بلی کو اتنی عقل ہے کہ اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے، تو ایک ماں کو یہ عقل کیوں؟ کتنی چیزیں میں نے اس بلی سے سیکھی. میں نے کہا یہ فطرت پر ہے. اب کیا بلی کو بھی میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی نہیں سکھایا؟ نہیں، فطرت نے سکھایا ہے. کیونکہ ایک عورت جو ہے اس کا جو آنر ہے وہ ماں بننے میں ہے اور ماں کا رول پلے کرنے میں اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے میں. کیونکہ جب ایک عورت جو ہے ماں بنتی ہے تو اس کے باپ کے مقابلے میں بھی 3 حقوق زیادہ ہو جاتے ہیں. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور پوچھنے لگا کہ میرے سب سے اچھے سلوک کی مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. پھر اس نے پوچھا اچھا میں سب سے اچھا سلوک کس سے کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں سے. پھر پوچھا کس سے کروں؟ کہا اپنی ماں سے. 4تھی دفعہ جب اس نے پوچھا تو آپ نے کہا اپنے باپ سے. کتنا بڑا آنر ہے کہ سب سے زیادہ تم اپنی ماں کا خیال رکھو. تو یہ ہے کہ یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ ایک عورت کا سب سے خوبصورت روپ اس کا ماں بننا ہے، اور اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو مصیبت نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو تکلیف نہیں سمجھنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی عزت بخشی ہے عورت کو، اس مقام کو کھونا نہیں چاہیے. عورت کی عزت اس سے زیادہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. وَمَعْرِفَةُ أَوْصَافِ الْعِلْمِ وَالْإِحَاطَةِ توجب للعبد مراقبۃ اللہ فی حرکاتہ وسکناتہ. اور معرفت اوصاف کی یعنی وصفوں کی یا صفات کی جیسے علم اور احاطہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کو گھیر لینا، توجب للعبد واجب کرتا ہے بندے کے لیے مراقبۃ اللہ اللہ کی نگرانی کو فی حرکاتہ وسکناتہ اس کی حرکات و سکنات میں، والحذر من معصیتہ اور ڈرنا اس کی نافرمانی سے، والحیاء منہ اور اس سے شرمانا. جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، تو پھر انسان اس سے ڈرتا بھی ہے اور اس سے حیا بھی کرتا ہے، چھپ کے بھی غلط کام نہیں کرتا. ومعرفۃ مجموع هذه الصفات تملأ القلب محبۃ للہ وشوقا الیہ وتعظیما لہ
والتعبد والتقرب الى اللہ بالاقوال والافعال. ومعرفت اور پہچان مجموع هذه الصفات ان تمام صفات کے مجموعے کی تملأ القلب بھر دیتا ہے دل کو محبتا للہ اللہ کی محبت سے وشوقا الیہ اور اس کی طرف جانے کے شوق سے وتعظیما لہ اور اس کی تعظیم سے. یہ جیسے ابھی آپ نے بات کی تھی نا کہ ساری صفات کا مجموعہ پھر انسان کے اندر ڈفرینٹ کیفیات پیدا کرتا ہے. والتعبد اور عبادت والتقرب الی اللہ اور اللہ کا قرب حاصل کرنے سے بالاقوال اقوال کے ساتھ والافعال اور افعال کے ساتھ. یعنی پھر انسان ایسی باتیں کرنے لگتا ہے ایسے کام کرنے لگتا ہے جس سے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کے قریب ہوتا ہے. وصفات الکمال ترجع الی ثلاث صفات اور صفات کمال جو ہیں وہ 3 صفات کی طرف لوٹتی ہیں. یعنی صفات کمال 3 صفات کے اندر پائی جاتی ہیں. العلم والقدرہ والغنا. اللہ تعالیٰ کا علم جاننا اور اس کی قدرت اور اس کا غنی ہونا. وَهَذِهِ الثَّلَاثُ لَا تَصْلُحُ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ إِلَّا لِلَّهِ وَحْدَهُ. اور یہ 3 صفات نہیں مناسب نہیں ممکن علی وجہ الکمال کمال کے طور پر الا للہ وحدہ مگر اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے. یعنی یہ 3 صفات اپنے کمال کے ساتھ صرف اللہ کے پاس ہیں. کیسے؟ انسان کے پاس علم ہوتا ہے لیکن وہ ادھورا ہوتا ہے. بندوں کے پاس قدرت طاقت ہوتی ہے لیکن وہ ختم ہو جاتی ہے. انسان غنی ہوتا ہے مالدار ہوتا ہے لیکن اس کے بعد کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا سب کچھ چھن جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان ساری صفات کا مکمل طور پر مالک ہے. فَهُوَ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. تو وہ اللہ ہے جس نے ہر چیز کا علم کے ساتھ احاطہ کر رکھا ہے. یعنی انسان چند چیزوں کو جانتا ہے اس سے زیادہ کو نہیں. ہم تو یہ بھی نہیں جانتے ہمارا جسم کیسے فنکشن کر رہا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَهُوَ الْغَنِيُّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور وہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے. وقد امر اللہ رسولہ. اور تحقیق حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ان یبرأ من دعوی ہذہ الثلاثۃ کہ وہ برات کا اظہار کریں ان 3 چیزوں کے دعوے سے. بقولہ اپنے اس فرمان کے ساتھ قل کہہ دیجئے لا اقول لکم نہیں میں کہتا تم سے عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. اس سے کس صفت کی برات ہوتی ہے؟ غنی ہونے کی. ٹھیک ہے. ولا اعلم الغیب علم کی اور نہ میں جانتا ہوں غیب کو. ولا اقول لکم انی ملک اور نہ میں کہتا ہوں تم سے کہ میں فرشتہ ہوں. ٹھیک ہے. یعنی قدرت. ان اتبع الا ما یوحى الی نہیں میں پیروی کرتا مگر جو وحی کیا جاتا ہے میری طرف. قل کہہ دیجئے هل يستوي الاعمى والبصير کیا برابر ہو سکتے ہیں دیکھنے والا اور اندھا؟ نے نبی کو نہیں دی تو پھر کسی اور کے پاس کہاں سے آئیں گی؟ وَيَنَالُ النَّاسُ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ بِقَدْرِ مَا يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ مِنْهَا. وَيَنَالُ النَّاسُ اور پاتے ہیں لوگ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ ان 3 چیزوں میں سے بقدر ما يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ مِنْهَا اتنا ہی جتنا اللہ ان کو عطا کرتا ہے. یعنی یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ بندوں کو بھی دیتا ہے لیکن بس جتنی وہ دیتا ہے اتنی ہی ان کے پاس ہے. اس سے زیادہ وہ نہیں لے سکتے. رزق جتنا اللہ نے آپ کے لیے لکھا وہی آپ کو ملے گا. اس سے زیادہ آپ نہیں اپنے لیے کر سکتے. اسی طرح علم بھی جو اللہ نے آپ کے لیے لکھا اتنا ہی ملے گا. اسی طرح قدرت بھی طاقت بھی اختیار بھی اس سے زیادہ نہیں آپ پا سکتے. واللہ سبحانہ اعلم بمن یصلح لہذا او ذاک او ذالک. اور اللہ سبحانہ تعالی زیادہ جانتا ہے کہ کون کس چیز کے قابل ہے اس کے یا اس کے. فاللہ اعلم پس اللہ خوب جانتا ہے حیث یجعل رسالتہ کہ کہاں رکھے اپنی رسالت کو کس کو رسول بنائے. یعنی وہو بعبادہ خبیر بصیر اور وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا ہے ان کو خوب دیکھنے والا ہے. حکیم بہت حکمت والا ہے. یدع کل شیء فی موضع لائق بہ رکھتا ہے ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر جہاں وہ رکھنی چاہیے. یعنی وہ کہتے ہیں نا اللہ گنجے کو ناخن نہ دے کیونکہ وہ اپنے آپ کو زخمی کر لے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو
علم زیادہ نہیں دیا، بعض کو مال زیادہ نہیں دیا، بعض کو جسمانی قوت زیادہ نہیں دی، اور یہ ساری چیزیں ملا کے تو ایک بندے میں کمی کہیں نظر آتی ہے، کیونکہ اگر یہ مل جائے تو پھر کیا ہو، سرکشی کا دورہ ہو جائے. تو اللہ کو پتا ہے کہ کس کو کون سی چیز کتنی دینی ہے. اس لیے بعض اوقات ہم ایک دعا مانگتے ہیں وہ نہیں بھی قبول ہوتی ہے، وہ چیز نہیں ملتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتا ہے کہ وہ چیز اگر ہمیں مل گئی تو ہماری آخرت کے لیے نقصان دہ ہو جائے گی، ہم دنیا میں بھی اس سے نقصان اٹھائیں گے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے گاڑی کے لیے شور مچاتے ہیں کہ ہمیں گاڑی لے کے جائیں، اب 18 ہو گئے ہیں، اب ہم ڈرائیونگ کر سکتے ہیں. اور ایسے کتنے واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ ادھر بچے کو گاڑی لے کے دی، ادھر 0 میٹر کے ساتھ پہلی ہی ڈرائیو میں اس نے تباہ کر دی. اب بچہ تو ڈیسپریٹ ہے کہ مجھے گاڑی ملے، لیکن ماں باپ لے کے دینے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ابھی تم چھوٹے، ابھی نہیں. تو اگر ماں باپ تھوڑی سی عقل ہونے کے باوجود بھی بچے کو گاڑی نہیں دینا چاہتے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پتا کہ کس بندے کو کیا ملنا چاہیے اور کتنا ملنا چاہیے؟ اس لیے جو ملا ہے اس پر راضی ہو، اچھا ضرور مانگے، لیکن اگر وہ نہ ملے تو اللہ سے ناراض نہ ہو، کیونکہ جتنا ملا ہے آپ کے لیے اتنا ہی اچھا ہے. جو چیز جتنی ملی ہے اتنی آپ کے فائدے کی. کیونکہ ہوتا ہے نا بعضوں کا زندگی میں بڑی بڑی ڈریمز ہوتی ہیں، پھر وہ پوری نہیں ہوتی تو انسان ساری زندگی کوٹتا رہتا ہے، ہائے کاش میں ڈاکٹر بن جائے، ڈاکٹر کیوں نہیں بنی، مجھے ڈاکٹر بننا تھا، ڈاکٹر بن. ہو سکتا ہے آپ ڈاکٹر بن کے بھی کچھ نہ کرتے، آپ کے حالات ایسے ہوتے کہ آپ کوئی جاب نہیں کر سکتے یا ڈاکٹری کو استعمال ہی نہیں کر سکتے، یا ڈاکٹر بن کے آپ کے ہاتھ سے کوئی بندہ مر جاتا غلطی سے، تو وہ آپ کے لیے کتنی بڑی بات ہو جاتی. کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو بعض چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیتا ہے اور اس میں بھی خیر ہوتی ہے. ومفعولات الرب، اور رب کے کام، المتنوعۃ مختلف قسم کے، دالۃ دلیل ہے، علی ارادۃ الفاعل کرنے والے کے ارادے پر، و قدرتی اور اس کی قدرت پر، و علمہ و حکمتہ اور اس کے علم اور حکمت پر، وما فیہا من المصالح والحکم اور جو بھی اس میں مصلحتیں اور حکمتیں ہیں، والغایات المحمودہ اور قابل تعریف مقاصد، غایت کہتے ہیں مقصد کو، دال علی حکمتہ تعالی جو اللہ تعالی کی حکمت پر دلیل ہیں، وما فیہا من النفع والاحسان والخیر دال علی رحمتہ سبحانہ اور جو بھی ان میں نفع احسان اور خیر ہوتا ہے وہ دلیل ہوتا ہے اس کی رحمت کا سبحانہ و تعالی کی. وما فیہا من البطش والانتقام والعقوبۃ دال علی غضبہ اور جو بھی ان میں ہوتا ہے اس کی پکڑ اور انتقام اور سزا یہ اس کے غضب کی دلیل ہے. وما فیہا من التقریب والاکرام والعنایۃ دال علی محبتہ اور جو ہوتا ہے اس میں قرب دینا اور اکرام کرنا اور عنایت عطا کرنا یہ دلیل ہے اس کی محبت کی. وما فیہا من الاہانۃ والابعاد والخذلان دال علی بغضہ ومقتہ اور جو ہوتا ہے اس میں رسوا کرنا اور دور کرنا اور چھوڑ دینا دلیل ہے اس کی ناراضگی اور اس کے غصے کی. وما فیہا من ابتداء الشیء فی غایۃ النقص والضعف اور جو بھی اس میں ہوتا ہے کسی چیز کی ابتدا میں اس جو مقصد ہے اس میں یا اس کا جو انجام ہے، غایت انجام کو بھی کہتے ہیں، نقص اور کمی یا کمزوری، ثم سوقہ الی تمامہ و نہایتہ پھر لے جانا اس کا اس کے تمام ہونے کی طرف اور اس کے اختتام کی طرف، ثم موتہ پھر اس کی موت، ثم حیاتہ مرۃ اخری پھر اس کی زندگی دوسری بار، دال علی وقوع المعاد یہ دلیل ہے اس کے دوبارہ معاد یعنی واپس ہونے پر. یعنی کوئی بھی چیز جو پیدا کی کمزوری کی حالت میں پھر اس کو اختتام تک پہنچایا، پھر موت دی، پھر زندگی دی، دوبارہ اٹھایا، یہ سب دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ واپس پلٹا سکتا ہے. یعنی قیامت آنے والی، معاد قیامت کو کہتے ہیں، لوٹ کے آنے والی جگہ، وقوع واقع ہونا. وما فیہا من ظہور آثار الرحمت والنعمت علی خلقہ دلیل علی صحت النبوات اور جو بھی اس میں ہے اس کے آثار رحمت اور نعمت کے ظاہر ہونے میں سے اس کی مخلوق پر دلیل ہے اس کی قبروں کی درستگی پر. وما فیہا من الکمالات التی لو عدمتها کانت ناقصۃ اور جو بھی اس میں کمالات ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو وہ ناقص ہوتی. دلیل علی ان معطی تلک الکمالات احق بہا اس بات پر دلیل ہے کہ ان کمالات کے دینے والا اس کا زیادہ حقدار ہے.
فمفعولاته ومخلوقاته سبحانه من أدل شيء على صفاته، تو اس کے کام اور اس کی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ دلیل ہیں اس کی صفات پر. یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اور اس کی صفات کو ہم کہاں سے پہچان سکتے ہیں؟ اس کے کاموں سے اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے. وصدق ما اخبرت به رسله عنه كما قال سبحانه، اور سچ فرمایا جو خبر دی اس کے ساتھ اس کے رسولوں نے اس کے بارے میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں اور ان کے نفسوں میں، یعنی کائنات میں اور ان کی اپنی ذاتوں میں. حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا ان کے لیے کہ بے شک وہ حق ہے. اولم یکفی بربک، کیا نہیں کافی تیرے رب کے لیے، انہ علی کل شیء شہید، کہ وہ ہر چیز پر. واللہ تبارک و تعالی لکمال عظمتہ و کبریائہ و احاطتہ بما سواہ وانہ اکبر من کل شیء وانہ واسع علیم یرا فی الآخرۃ ولا یحاط بہ ادراکا. واللہ تبارک و تعالی، اور اللہ تبارک و تعالی لکمال عظمتہ، اپنی عظمت کے کمال کی وجہ سے، و کبریائہ، اور اپنی بڑائی کی، و احاطتہ، اور اپنے گھیر لینے سے، احاطہ کرنے سے، بما سواہ، اپنے علاوہ سب چیزوں کا، وانہ، اور بے شک وہ، اکبر من کل شیء، ہر چیز سے زیادہ بڑا ہے، وانہ واسع علیم، اور بے شک وہ وسعت والا، علم والا ہے. یرا فی الآخرۃ، دیکھا جائے گا آخرت میں، ولا یحاط بہ ادراکا، اور نہیں احاطہ کیا جا سکتا اس کا ادراک سے، پرسپشن سے. لا یدرکہ الابصار جیسے آتا ہے نا. فالمخلوق لا یحیط بالخالق، مخلوق نہیں احاطہ کر سکتی خالق کا. وان کان یراہ، اگرچہ وہ اس کو دیکھتا ہے. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ رب تمہارا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق، فاعبدوہ، پس عبادت کرو اس کی، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے. لا تدرکہ الابصار، نہیں پا سکتی اس کو نگاہیں، وہو یدرک الابصار، اور وہ پا لیتا ہے نگاہوں کو. سبحان الحی الذی لیس کمثلہ شیء فی حیاتہ، پس پاک ہے وہ زندہ ہستی، وہ جو نہیں اس کی طرح کوئی چیز اپنی زندگی میں، یعنی جس کسی کو بھی زندگی ملی ہے اس کی زندگی اللہ کی زندگی سے کوئی مماثلت نہیں رکھتی، کیونکہ لیس کمثلہ شیء. وسبحان القوی، پاک ہے قوت والا، الذی لیس کمثلہ شیء، وہ جو نہیں کوئی چیز اس کی طرح، فی قوتہ، اس کی قوت میں، یعنی کسی کی قوت اس کی قوت جیسی نہیں، اس کی قوت ہر قوت سے بالا ہے. سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، سبحان، پاک ہے، ذی الجبروت، جبروت کا مطلب ہوتا ہے قدرت، طاقت، عظمت، قدرت والا، طاقت والا، عظمت والا، والملکوت، اور بادشاہت والا، والکبریاء، اور بڑائی والا، والعظمت، اور عظمت والا. ومخلوقات اللہ عز وجل، اور اللہ عز وجل کی مخلوقات، دالۃ، دلیل ہیں، علی ذاتہ و اسمائہ و صفاتہ، اس کی ذات، اس کے ناموں اور اس کی صفات پر. واسماؤہ و صفاتہ دالۃ، اور اس کے نام اور اس کی صفات دلیل ہیں، علی ما یفعلہ و یأمر بہ، اس پر جو وہ کرتا ہے اور جس کا حکم دیتا ہے. وما لا یفعلہ ولا یأمر بہ، اور وہ جو نہیں وہ کرتا اور نہیں اس کا حکم دیتا. فاسمہ القوی یدل علی انہ علی کل شیء قدیر ولا یعجزہ شیء. ترجمہ کریں، فاسمہ، پس اس کا نام، القوی، قوت والا، قوی، یدل، دلالت کرتا ہے، علی، اس بات پر، انہ، کہ وہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. ولا یعجزہ، نہیں عاجز کر سکتی اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو، شیء، کوئی چیز. واسمہ الغنی، اور اس کا نام غنی، یدل، دلالت کرتا ہے، علی کمال غناہ، اس کے غنا کے کمال پر. وانہ، اور بے شک وہ، لم یتخذ، نہیں اس نے بنایا، صاحبتن،
کوئی بیوی، ولا ولدا اور نہ بیٹا. واسمہ الحمید، اور اس کا نام حمید، یدل دلالت کرتا ہے، علی انہ اس بات پر کہ وہ لا یامر نہیں حکم دیتا، بالفحشاء بے حیائی کا، والمنکر اور برائی کا. واسمہ الحکیم، اور اس کا نام حکیم، یدل دلالت کرتا ہے، علی اس بات پر، انہ بے شک وہ، لم یخلق نہیں اس نے پیدا کی، شیئن کوئی چیز، عبثاً بیکار، یعنی بڑی حکمت والا ہے وہ. واسمہ الملک، اس کا نام الملک، یدل دلالت کرتا ہے، علی ما اس پر جو، یستلزم لازم کرتا ہے، حقیقت الملک بادشاہت کی یا ملکیت کی حقیقت کو، من قدرتی ہی اس کی قدرت سے، وہ حسن تدبیر ہی اور اس کی تدبیر کے حسن سے، وہ عطائی و منعہ اور اس کی بخشش اور اس کے منع کرنے سے، وہ ثوابہ و عقابہ اور اس کے ثواب اور اس کی سزا کو، وہ بث رسلہ فی اقطار مملکتہ اور اس کے رسولوں کے پھیلانے کو اس کی مملکت کے اطراف میں، یعنی جو بھی اس کی زمین پر ہے بادشاہت تو ہر جگہ پر اس نے رسول بھیجے. وَإِعْلَامِ عَبِيدِهِ بِأَوَامِرِهِ وَمَرَاسِيمِهِ اور بتا کر اپنے بندوں کو اپنے احکامات اور اپنی لکھی ہوئی چیزیں. مراسیم مرسوم کی جمع ہے. مرسوم کس کو کہتے ہیں؟ جو لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے. رسم الخط یا رسم لکھنے کو کہتے ہیں عربی میں. وَاسْتِوَاؤُهُ عَلَى سَرِيرِ مَمْلَكَتِهِ اور اس کا بلند ہونا اپنی حکومت کے تخت پر. الَّذِي هُوَ عَرْشُهُ الْمَجِيدُ وہ جو اس کا عرش ہے بزرگی والا. فَسُبْحَانَهُ مِن مَلِكٍ مَا أَعْظَمَهُ تو تعریف ہے یا پاکی بیان کرتے ہیں اس بادشاہ کی کتنا بڑا ہے وہ. وَمِن كَرِيمٍ اور اس کریم کی. ما اجودہ کتنا سخی ہے وہ. ومن لطیف اور اس باریک بین یا لطیف کی. ما ارحمہ کتنا مہربان ہے وہ. ولہ الحمد اور اسی کے لیے ہے تعریف. علی اسمائہ اس کے ناموں پر. وصفاتہ اور اس کی صفات پر. وافعالہ اور اس کے افعال کاموں پر. وعلی قضائہ وقدرہ اور اس کی قضاء اور قدر پر. وعلی خلقہ وامرہ اور اس کے پیدا کرنے اور اس کے حکم پر. وعلی دینہ وشرعہ اور اس کے دین اور اس کی شریعت پر کہ اس نے ہمارے لیے بھیجا. وعلی آلائہ ونعمہ اور اس کی نعمتوں اور احسانات پر. وعلی ثوابہ وعقابہ اور اس کے ثواب اور سزا پر. وعلی عدلہ واحسانہ اور اس کے عدل اور احسان پر. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین پس ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو رب ہے آسمانوں کا، رب ہے زمین اور رب ہے سارے جہانوں کا. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ اور اسی کے لیے ہے بڑائی. فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں، وَالْأَرْضِ اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ زبردست ہے بہت حکمت والا. اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.